بنائی گئی ہو. تو آپ کہتے ہیں کہ ندیابی صاحب سو رہے ہیں اور وہ سوئے نہیں تھے. جس طرح سے آپ صدر النائمین صاحب کہاں ہے وہ جانا ہاں ان کو آپ کہا کرتے ہیں کہ یہ سوتا رہتا ہے اور وہ سوتا نہیں ہے. تو سونے کا اتہام ان کو لگانا یہ بہتان ہے. اپنی طرف سے آپ لوگ لگاتے ہیں. تو سر آپ سوتے تو نہیں ہیں؟ اچھا تو آپ کو نوام کہنا ان لوگوں کا یہ افتراء ہے، بہتان ہے. بین ایدیہم و ارجلہم عمل میں لاتے ہیں. تو یہی بات ہے کیا نہیں؟ نہیں یہ تسلیم نہیں کرتا، کہتا کہ بہتان نہیں ہے بس میں خود و خود سوتا رہتا ہوں. اسی بات سے یہ لوگ صدر النائمین آپ کو کہتے ہیں. بہرحال لفظ بہتان کافی تھا، لا تأتوا ببہتان، مگر اس کی تاکید کے واسطے تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم تاکید کے لیے لایا گیا. ما یکون بہتان الا ویکون غیر واقعی انما یعملہ الانسان من جہتی من نفسی. تو شبہ ہوتا ہے کہ لا تأتوا ببہتان کے بعد تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا میں نے عرض کیا کہ شدت تاکید کے واسطے کسی شخص کے اوپر زنا کی تہمت لگانی، مرد ہو یا عورت قذف کرنا، حقیقتاً اس نے نہیں کیا اور تم لگاتے ہو دشمنی کی وجہ سے بدنام کرنے کے واسطے. تو اس کے روکنے کے واسطے حد قذف مقرر کی گئی، لعان مقرر کیا گیا، اور یہ بھی حکم کیا گیا کہ لا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم بطور احتیاط کے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہود میں بیعات میں اس کو داخل کیا ہے، کیونکہ لوگوں میں حسد اور بغضاء زیادہ ہوتا ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عورتوں پر بھی تہمت لگائی جاتی ہے ان مردوں پر. اس واسطے بہتان سے بعض حضرات نے فقط تہمت زنا مراد لیا اور بعضوں نے عام مراد لیا. ولا تعصوا فی معروف، بھلائی کے اندر نافرمانی نہ کرو. امام تمہارا قاضی ہے، والی ہے، خلیفہ ہے، اگر تم کو کسی بھلائی کا حکم کرے تو اس کی تابعداری کرو، نافرمانی مت کرو. معروف ان کے پہلی سواد سے لگائی گئی کہ اگر امام کسی معصیت کا حکم کرتا ہے تو اس وقت میں اس کی اطاعت نہ ہونی چاہیے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، کہتا ہے نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، تو اس وقت میں اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. اطاعت ایمان کی، بادشاہ کی، فقط ان چیزوں میں لازم ہے جو معروف.
اور جو منکر ہے غیر معروف ہے اس کے اندر اطاعت کی تلقی نہ ہونی چاہیے کی اطاعت میں تو بدل اولا یہی قید ہو. آپ فرماتے ہیں فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو شخص ان ہم نے ذکر کیے ہیں پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا، ان معاصی میں سے کسی کا مرتکب ہوا، سرقہ کا، زنا کا، ترک صلاۃ کا اور چیزوں کا، تو اب دو حال سے خالی ہے. یا تو وہ مرتکب ہوا ہے اور اس کے ارتکاب کی ابتدا بادشاہ وقت کو، خلیفہ وقت کو، امیر المومنین کو ہو گئی، اور یا بات چھٹی مندی رہی. اگر خلیفہ وقت کو پہنچ گئی اس کی بات معلوم اس کی چوری ضائع ہو گئی، تو پھر دو حال سے خالی نہیں. یا تو بادشاہ وقت اس کو سزا دے گا، عقاب کرے گا، یا چھوڑ دیا اس نے، کسی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اگر اس کو سزا ملی فعوقب بہ فہو کفارۃ لہ، کفارہ کفر سے ماخوذ. کفر کہتے ہیں چھپانے کو. کافر کو کافر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خداوند کریم کی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتا، چھپاتا ہے. رأیت کافرا یکفر الکافر فی کافر، رأیت کافرا اے یہودیا او نصرانیا او مشرکا یکفر الکافر اے یدفن الکافر فی کافر اے فی دیر، دیر کو بھی کافر کہا جاتا ہے. تو کفر کے معنی حقیقت چھپانے کے. رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، قبر کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ چھپانا اس کے اندر ہے. تو اس جگہ پر کافر کو چونکہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکریہ کرنے کی نوبت نہیں آتی، اظہار کرنے کی نوبت نہیں آتی. اللہ تعالی کا احسان ہر مخلوق پر اور بالخصوص انسان پر سب سے زیادہ اس قدر ہر وقت میں احسان ہے کہ کوئی لمحہ انسان کا خدا کی نعمتوں سے خالی نہیں. ما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں سر سے پیر تک انسان خداوند کریم کی نعمتوں میں ہر وقت ڈوبا ہوا. تو جناب باری سبحانہ و تعالی کی اطاعت فرما برداری سے چاہیے کہ ایک لمحے کے واسطے غافل ہے. مگر ہم ہیں کہ 24 گھنٹہ دن و رات کا بسا اوقات گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا، یاد کرنا بھی نہیں پائے جاتا. اسی بات سے کہا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. ظلوم بھی مبالغے کا صیغہ، کفار بھی مبالغے کا صیغہ. اور
یہ دونوں محمول انسان کے اوپر حمل کیے گئے ہیں کہ ان الانسان لظلوم، تام تاکید کا لایا گیا، ان لایا گیا، جملہ اسمیہ لایا گیا جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، تو بہت مبارک سے کہا گیا انسان نہایت ہی ظلم کرنے والا اور نمک حرام ہے، کفار نمک حرام ہے، بہت زیادہ کرنا۔ تو اس بات سے حضور بادشاہ وقت کو معروف پر حکم کرنا چاہیے، چاہے جان تک کا خطرہ ہو، کہ یہ لازم ہے، اور اگر نہیں کرے گا عند اللہ پکڑا جائے گا۔ اچھا، یہاں کہا گیا کہ اگر کسی جرم کا مرتکب ہوا اور اس کو سزا دی گئی، چوری کیا تھا ہاتھ کاٹ دیا گیا، زنا کیا تھا اس کو 100 کوڑے لگائے گئے، یا وہ پہلے سے محسن تھا اس کو سنگسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا، تو کہتے ہیں فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ سزا اس کے لیے چھپانے والی ہوگی، کفارہ ہو جائے گی، اس کا ذمہ بالکل پاک ہو جائے گا اس کفارے سے۔ اور ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، زنا کا مرتکب ہوا تھا، چوری کا مرتکب ہوا تھا، مگر کسی کو خبر نہیں ہوئی، بادشاہ وقت تک اس کی اطلاع نہیں ہوئی، یا ہوئی اطلاع مگر بادشاہ وقت کو گواہ نہ مل سکے، یا اور کسی وجہ سے اس پر حد قائم نہ ہو سکی، ثم سترہ اللہ فہو إلی اللہ ان شاء غفا عنہ وإن شاء عاقبہ۔ جناب باری سبحانہ وتعالی یوم قیامت میں اس پر عقاب کرے یا چھوڑ دے، تو اب اس سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوا، اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا سزا دینا کافی ہو جائے گا، اب دوسری سزا اس پر جاری نہیں۔ توبہ کرنا اس گناہ سے ضروری نہیں ہے، جبکہ عقاب ہو گیا، کفارہ ہو گیا، کفارے کے بعد اب توبہ کرنا اس کے اوپر تو ضروری ہوگا۔ تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ گزارش ہے، اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے مختلف فی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدود کفارات نہیں ہیں، اگر کسی شخص کے اوپر حد قائم ہو گئی تو اس حد کے وجہ سے وہ گناہ اس کے ذمے باقی ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو عند اللہ وہ معقوف ہوگا، اگرچہ دنیا میں اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا مگر
عند اللہ اگر توبہ نہیں کیا مرا بغیر توبے کے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ مؤاخذ ہوگا. توبہ کرنا ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے موافقین اسی ظاہری حدیث پر اس میں کہا گیا فہو کفارۃ اللہ حکم کرتے ہیں کہ جب کسی شخص کے اوپر دنیا میں حد قائم کر دی گئی تو پھر اللہ تعالی کے سے توبہ کرنا اس پر ضروری نہیں رہا اور اللہ تعالی کے یہاں سے اس کو چھٹکارا ہو جائے گا. اسی حدیث کے اوپر عمل کر کے فہو کفارۃ اللہ ان کا مطلب. اب یہ اشکال پڑتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی صریح اور صحیح روایت کا خلاف کرتے ہیں. بخاری کی روایت اور فہو کفارۃ اللہ ارشاد ہے. اس کو ترک کرنا کس طرح سے درست ہوگا؟ حنفیہ کے اس روایت میں یہی روایت جو شیخ النعیمین نے پیش کی یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری الحدود کفارات ام لا. اس وجہ سے اس روایت کو حنفیہ نے دفع کیا ہے. اب اس پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ تم دفع کرتے ہو بخاری جیسی روایت کا حکم ہے یہاں فہو کفارۃ اللہ اور تم اس روایت کو جو غیر صحیح کی ہے اگر تو اس کی تقویت کی ہے دوسرے سلطان خود سواتے نے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری نے اس کی تقویت کی ہے مگر بخاری کی روایت کا مقابلہ کہاں کرتا ہے. تو حنفیہ کا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا کہ الحدود زواجر ولیست بکفارات یہ ہمارا اپنی طرف سے کہنا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. کہا دیکھو دونوں چیزیں تصریح کر دی. حدود آیا تکفیر کے واسطے مقرر کی گئی ہیں یا دوسروں کو روکنے کے واسطے؟ زواجر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو روکنے کے لیے زجر کرنے کے لیے مقرر کی گئی. نکال اور زواجر ایک ہی معنی میں ہے. تو فرمایا گیا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نکال ما ينقل الناس عن ارتكابه. ہاتھ کاٹنا یہ نکال ہے تاکہ لوگ چوری کرنے سے باز آ جائیں. اس واسطے مقرر کی گئی ہیں. امام صاحب یہی کہتے ہیں کہ حدود زواجر زجر کی ضرورت دنیا میں ہے. اہل دنیا کو روکنا چوری کرنے سے، قذف کرنے سے، زنا کرنے سے اور جرائم کے ارتکاب سے
روکنے کے واسطے حدود اور قصاص مقرر کیے گئے، لیکن طہارت روح اور طہارت قلب فیما بینہ و بین اللہ سبحانہ و تعالی وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کے واسطے کوڑے لگانا، ہاتھ کاٹنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے واسطے بین العبد و بین اللہ سبحانہ و تعالی شرمندگی اور طلب معافی کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا وہ ضروری ہے۔ تو دیکھو آیت میں صاف کہہ دیا گیا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم۔ اگر ہاتھ کاٹنا کافی تھا، کفارہ ہو گیا تھا، تو کیوں فرماتے فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح؟ ضرور کیا رہی کفارہ ہو گیا۔ اسی طرح سے والذین یرمون المحصنات المؤمنات، وہاں کہا گیا ولم یاتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فأصلحوا۔ تو معلوم ہوا کہ کوڑے لگنے کے بعد 80 کوڑے حد قذف کے لگنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اور بھی 2 سزائیں باقی ہیں۔ ایک یہ لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، جس نے قذف کیا عدد انفاق من القتال، عدد اختیار کہتے ہیں فقر کو۔ آپ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو، جبکہ آپ کے پاس بہت خزانہ ہے، سب آپ دیتے ہیں، اور جب تھوڑا مال ہے تو اس کو چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ چاہیے کہ آدمی فقر کے وقت میں خرچ کرے مال کو، یہ کمال کی بات ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے ہیں اور بھوکوں کو کھلاتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہمانوں کو ایک انصاری کے دیا کہ آپ ان 2 یا 3 مہمانوں کو لے جاؤ، اپنے یہاں مہمان کرو۔ وہ لے کر کے گیا، بیوی سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا سامان کر۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں فقط بچوں کی غذا ہے، ہمارے بھی کھانے کے لیے نہیں۔ ان بچوں کو کھلانا اور سلانا جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ان کے واسطے خرچ کیا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے سے سویرے سے سلا دو، بچوں کو تھپکتے ہیں تو جلدی سو جاتے ہیں، بھوکا سلا دو، اور شام کے وقت اندھیرے ہو جانے کے بعد کھانا رکھنا دسترخوان پر،
اور پھر چراغ کے درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر کے بجھا دینا چراغ یہ کہنے کے بعد سے چراغ کو میں درست کرتی ہوں. چراغ ان لوگوں کا ایسے ہی تھا جیسے ان کے تیل میں وہ چراغ رکھتے تھے, اس کی بتی کو درست کرنے لگے, بجھ گئی. تو اب بجھنے کے بعد میں دیر لگے گی, میں اور تو اپنا منہ ہلانے لگیں گے, مہمان سمجھیں گے کہ یہ لوگ کھا رہے ہیں, وہ بھی کھا لیں گے, وہ کھانا کھا کر کے چلے جائیں گے, ہم دونوں رات بھر بھوکے رہیں گے. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, انہی کے واسطے نازل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا اس واقعے کی اگلے روز اسی آیت کے اوپر. تو اگر تمہارا پیٹ بھر چکا ہے اور اب کسی غریب کو دیتے ہو تو اعلیٰ درجہ نہیں, اعلیٰ درجہ یہ کہ خود بھوکے رہو اور دوسروں کو کھلاؤ. تو الانفاق من الاقتار, یہ تین چیزیں اگر کسی شخص میں پائی گئی تو اس نے خصال اسلامیہ کو جمع کر دیا. اچھا سا اطلاق ہوا, اطلاق ہوا. فإذا كان على الحقيقة فهو أيضا جائز كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. اس وقت میں اسلام جب حقیقت کے اندر ہوگا تو جامع ہوگا, عقیدے کو بھی, اقرار کو بھی, اعمال کو بھی, جیسے کہ لفظ دین جامع ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دوست دیکھ لیجیے, سمجھ لیجیے, یہ لفظ ایمان اور اسلام میں اب فرق ہو گیا. تو دونوں اطلاق ہیں. پہلا اطلاق جو کہ ہم مرادف قرار دیتے ہیں وہ اطلاق حقیقت شرعی ہے, اور دوسرا اطلاق کہ جس کے اندر ایمان اور اسلام کو علیحدہ شمار کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان. یہ اطلاق مجاز شرعی ہے. اطلاق حقیقی فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے واسطے کہا گیا فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ہم نے اس جگہ سے جو مومنین تھے ان کو نکالا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تو انہیں کو مسلمین بھی کہا گیا, انہیں کو مومنین بھی کہا گیا. تو معلوم ہوا کہ دونوں مرادف. اچھا, تو اب دیکھ لیجیے اس کلام میں تعقید پیدا ہوئی ہے. وہ تعقید یہ ہے کہ علی الاستسلام کا معطوف محذوف ہے. وکان علی الاستسلام لطمع فی الغنیمۃ او الخوف من القتل. الخوف من القتل کا معطوف علیہ یہاں پر مقدر ہے.
وكان على الاستسلام لطمع في الغنيمة أو الخوف من القتل. ایک تو یہ مقدر ہوا حاوی خوف کا معطوف، دوسری چیز مقدر ہے اذا کی جزا اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ، تو یہاں پر جزا ہے فهو اطلاق جائز لقوله تعالی قالت الاعراب آمنا. اب جب یہ تقدیر کر لو تو تحقیق جاتی رہتی ہے. اور فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ، یہاں پر بھی تقدیر ہوگی فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. اب اس کے بعد دیکھیے سے معلوم ہو گیا کہ اسلام کبھی انقیاد کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے، اس وقت میں مرادف ایمان نہیں. یہ واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ متقدمین اسلام میں سے ہیں، تیسرے ایمان لانے والے یا پانچویں ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ایک شخص کو دیا جو کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے نزدیک قابل استعمال نہ تھا، اس کا دین کم درجے کا تھا. تو کہتے ہیں فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ أَيْ وَأَعْطَى غَيْرَ الْأَعْجَبِ. جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا تھا اس کو تو مال دیا، اور جس کو میں اچھا سمجھتا تھا یعنی اس کا دین میرے نزدیک نہایت اعلیٰ درجے کا مخلصانہ تھا، اس کے اعمال نہایت عمدہ تھے، اس کو تو نہیں دیا ترکہ. اور جس کا دین گرا ہوا تھا اس کو عطا کیا. فقلت یا رسول اللہ ما لك عن فلان فوالله انی لأراه مؤمنا. میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ما لك عن فلان اے ما لك معرض عن فلان، آپ کو کیا ہوا، آپ فلاں شخص سے اعراض کر رہے ہیں جو بہت زیادہ کامل الایمان تھا، اس سے آپ اعراض کر رہے ہیں. واللہ انی لأراه مؤمنا، خدا کی قسم میں اس شخص کو جس سے آپ اعراض کر رہے ہیں میں اس کو مومن دیکھتا ہوں. لام بھی لائے ارا بھی لائے، لام تاکید پر دلالت کرتا ہے اور قسم کے جواب میں واقع ہوا ہے. خدا کی قسم میں اس کو جانتا ہوں مومن. رویت کی جگہ رویت علمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مسلمن، یہ فرمایا او مسلم. اب او کیا تو اس جگہ پر
بمعنی بل ہے، کبھی او بمعنی بل آتا ہے، او تو حقیقتاً حروف عطف میں سے ہے، مگر کبھی اضراب کے واسطے آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 100,000 ان کی قوم ہے، فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، او لایا گیا۔ جناب باری سبحانہ و تعالی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ او تو اس جگہ پر لایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص غیر متیقن ہو تو جاءنی زید او عمرو کہتے ہیں، شک ہے کہ زید آیا یا عمرو آیا۔ یہاں پر فرماتے ارسلناہ الی مائۃ الف او یزیدون، یا 1,00,000 سے یا زیادہ، 1,00,000 سے زیادہ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یقین نہیں ہے؟ او یزیدون کیسے کہو؟ فأجیب عن ذلك ان او ها هنا ليس لأحد الامرين بل انما هو للإضراب، اے ارسلناه الى 100,000 بل یزیدون، اضراب کے واسطے ہم نے 1,00,000 کی طرف بلکہ زائد کی طرف ان کو بھیجا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو او اس جگہ پر اضراب کے واسطے ہے۔ اور مسلمن آئے بل کل مسلمن، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متنبع کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا انی لأراہ مؤمنا، تو آپ فرماتے ہیں بل مسلما، یعنی بل قل مسلما، یہ مت کہو کہ مومن ہے اس وجہ سے کہ ایمان متحقق نہیں ہے۔ یہاں پر ایمان تو امر قلبی ہے، قلبی بات معلوم نہیں ہوتی کسی کی۔ من شق قلبه فيعلم ما في قلبه، انما يعلم حال الانسان بحسب الظاہر، ظاہر میں انقیاد استسلام ظاہر ہے، تو آپ فرماتے ہیں بل مسلما، لا اراہ مومنا مت کہو بلکہ کہو مسلما، یا او بمعنی بل ہے۔ کہتے ہیں اعراض کرو مومنا کہنے سے، مسلمن کہو، تو او بمعنی بل جگہ پر کہا جائے گا اس وجہ سے کہ مومنن کہنا غلط ہے۔ الایمان امر قلبی لا یطلع علیہ فقل مسلم، یا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا او مسلمن کہنا اضراب کے واسطے، اور ممکن ہے کہ او اپنے معنی حقیقی کے اوپر ہو، او لأحد الامرین فی العطف، فالنبی علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ پر القاء کرتے ہیں
متکلم کو القاء کیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم ایک گفتگو کرتا ہے، اس میں مخاطب غلطی دیکھتا ہے تو مخاطب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر یہ زیادتی کرو. زیادتی کرنے کا القاء ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب باری سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہا گیا حضرت ابراہیم کو کہ کیا ہے تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کیا. کلمات کی عادت ہے. ہاں اس سے پہلے کیا ہے؟ کلمات فتم قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان عہود کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے لیے گئے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا اور یہ کہا انی جاعلک للناس اماما. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر شوق پیدا ہوتا ہے، کہتے مجھے کو امام مت کیجیے بلکہ میری ذریت کو بھی امام بنائیے. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. واو حرف عطف. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. یہ واو جو لایا گیا ہے یہ کیسا؟ واو تو حرف عطف. حرف عطف سے پہلے معطوف علیہ ہونا چاہیے. معطوف علیہ ہے نہیں، پہلے ومن ذریتی. تو کہا جاتا ہے یہ عطف تلقینی ہے. متکلم تلقین کرتا ہے مخاطب کو کہ اس جگہ پر یہ بھی زائد کیجیے. آپ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، آپ یوں کہیے جاعلک وذریتک اماما، دونوں کی کہیے. یہ حرف تلقینی ہے. تو قال لا ينال عهد الظالمین. اگر ہم یہ کہہ دیتے انی جاعلک وذریتک اماما. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں دعا کیا ہے
بلد مکہ معظمہ کے رب اجعل ھذا البلد آمنا، تو وہاں پر ان کو ورزق رزق کی کہا دیا کیا، رزق کے لیے دعا کیا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر۔ وہاں تو حضرت ابراہیم نے دعا دیا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو ثمرات دیجیے، وارزق لہ من الثمرات من آمن باللہ والیوم الآخر۔ حضرت باری سبحانہ و تعالی فرماتا ومن کفر، واو ہاتھ پر معطوف علیہ کون؟ معطوف علیہ یہی عطف تلقینی ہے۔ جناب باری سبحانہ و تعالی رزق کافروں کو بھی دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلے یہ سنا کہ ہم امامت اہل فجور کو، اہل بطلان کو نہیں دیں گے، تو دعا کرنے کے اندر بھی وارزق لہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کہہ دیا۔ ثمرات دینا مخصوص مومنین کے لیے نہیں ہے، امامت تو مخصوص تھی مومنین کے واسطے، تو وہاں پر کہا گیا لا ینال عہد الظالمین، اور یہاں پر رزق کا سوال ہے، رزق دنیاوی سب کو دیا جائے گا، کافر کو بھی مومن کو بھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا وارزق لہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عطف تلقینی دو شخصوں کے کلام میں ہوتا ہے، معطوف علیہ اس جگہ پر مذکور نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے آقا نامدار علیہ السلام اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کلام میں او مسلمن کہا، انہوں نے تو کہا تھا فواللہ انی لاراه مومنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مسلمن، یہ او عطف تلقینی، تلقین کرتے ہیں کہ یوں کہو کہ انی لاراه مومنا او مسلما، تمہیں فقط مومنن کہہ دینے کے اوپر قناعت کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے
صدر جمعیت کیسا ہو، ارشد مدنی جیسا ہو.